السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج سے ہمارا خطبات رمضان دروس شروع ہوگا، صبح و شام انشاءاللہ العزیز بفضل اللہ تعالی۔ سب سے پہلے آج ہم رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے درس اپنا شروع کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کو پا لینا ایک عظیم ترین نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت صیام کے ضمن میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس رمضان تک پہنچایا اور اس میں اپنی عبادت کی توفیق بخشی ہے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اس عظیم ترین نعمت پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ سامعین و سامعات، رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ایک طویل حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ دونوں یہودی تھے، دونوں ایک ساتھ بیک وقت میں مسلمان ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے زیادہ اللہ کی عبادت میں محنت کرنے والا تھا اور جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا۔ دوسرا ساتھی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر انتقال کر گیا۔ طلحہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں بھی وہاں موجود ہیں۔ کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ جنت سے ایک فرشتہ نکلا اور جو شخص بعد میں انتقال کر گیا تھا، پہلے اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ پھر دوبارہ نکلا فرشتہ اور شہید کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تیسری بار وہ فرشتہ نکلا اور مجھ سے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ صبح ہو کر طلحہ نے لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا تو لوگ تعجب کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ان دونوں میں جو اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ محنت کرنے والا تھا اور اوپر سے شہید بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ساتھی پہلے جنت میں داخل ہوا، اس بات پر ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا یہ دوسرا ساتھی اپنے شہید ساتھی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا، ہاں یقیناً۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے رمضان کو پا کر اس میں روزہ نہیں رکھا؟ لوگوں نے کہا، ہاں یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے سال بھر میں اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ لوگوں نے کہا، ہاں یقیناً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے عمل کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے مابین ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان کو غنیمت جان کر اس میں خوب عبادت کرنا ہی اس نعمت کی قدر ہے، لہذا جس کو یہ نعمت مل جائے وہ اسے غنیمت جان لے۔ اس عظیم مہینے کے اوقات اور گھڑیوں کو عام دنوں کی طرح ضائع کرنے سے بچے، اس لیے کہ رمضان کو ضائع کرنے والے کے حق میں فرشتوں کے سردار کی بددعا اور اس پر پیغمبروں کے سردار کی آمین ہے، یعنی اے اللہ اس بددعا کو قبول فرما کہہ کر
سامعین و سامعات، ایک روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں بد دعا دی ہے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے، ناکام اور نامراد ہو جائے یہ آدمی جس کے پاس رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اور اسی طرح سامعین کرام، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، لہذا جو شخص رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لی، وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سید الملائکہ اور سید الانبیاء کی بد دعا کا بھی مستحق ٹھہرا، نعوذ باللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے والا بڑا ہی سعادت مند اور خوش نصیب بندہ، اور اس کو ضائع کرنے والا بڑا ہی بدبخت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی قدر بخوبی سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔